السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد محبوب آفیشیل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ محمد محبوب نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ بات ہو رہی ہے کورلش عثمان کی قسط نمبر 124 کی، جس کا ٹریلر منظر پر آ چکا ہے۔ ٹریلر کافی شاندار نظر آ رہا ہے۔ ٹریلر کی ابتدا عثمان غازی کی آواز سے ہو رہی ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ منگول فوج کے بکھر جانے کے بعد نعیمان بے دست و پا ہو کر رہ گیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ایک نئے اتحاد کے لیے بورسا کے حاکم کے پاس جا پہنچا ہے۔ مالہن خاتون نعیمان کے عیسائیوں سے اتحاد کو خطرہ قرار دے رہی ہیں، جبکہ بورسا کا حاکم یا بورسا کا کلہ دار اپنا تعارف کرواتا نظر آ رہا ہے، جس کے مطابق وہ رومیوں کا ناقابل شکست یا ناقابل تسخیر قلعہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی اور موت کا مقصد بھی واضح کر رہا ہے۔ دوسری طرف اسمہان سلطان کسی سے مخاطب ہو کر عثمان غازی کی تباہی کا منصوبہ تیار کرتی نظر آ رہی ہیں، جس کے مطابق وہ اندر سے اور دوسرا شخص باہر سے عثمان غازی کی جڑیں کاٹے گا۔ تیسری طرف جرکوتائی منگولوں کے بیس میں نعیمان کی فوج میں نظر آ رہا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے وہاں تیار کی جانے والی منجنیقوں سے بھی عثمان غازی کو باخبر کیا ہے، جو عثمان غازی کے پاس منجنیقوں سے 10 گنا زیادہ طاقتور ہے، جبکہ عثمان غازی ان باتوں کا نتیجہ نکالتے ہوئے یعنی شہر پر حملے کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اس ٹریلر کا ایک اور اہم منظر تھا، جس میں سلطان مسعود کو طویل عرصے بعد دکھایا گیا ہے، اور وہ عثمان غازی کے ساتھ ساتھ اورحان اور علاء الدین بھی ان کے دائیں بائیں نظر آ رہے ہیں۔ یہ تھا ٹریلر۔ اب سوچتے یہ ہیں کہ یہ ٹریلر کیا کیا بتا رہا ہے، اور آنے والی قسط میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ کیا نعیمان بورسا کے حاکم سے اتحاد کر پائے گا؟ کیا بورسا کی فتح قریب ہے؟ اسمہان سلطان کس سے بات چیت کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ تم باہر سے اور میں اندر سے عثمان غازی کو ختم کروں گی؟ کیا بائندر سردار کا راز فاش ہو گیا ہے؟ کیا بائندر کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے؟ کیا سلطان علاء الدین کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے اور سلطان مسعود کی تخت نشینی ہونے جا رہی ہے؟ عثمان نے اپنے نام کے سکے ڈالنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا بینگ خاتون اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائیں گی؟ کیا اسما کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے؟ اور یہ کہ کس کی ریٹنگ کیسی رہی ہے؟ ان تمام موضوعات پر تفصیلی بات چیت ہوگی، مگر اس سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا، اور ویڈیو کو لائک کمنٹ کرنا بھی مت بھولیے گا۔ تو چلیے اب تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔ تو بات ہوگی عثمان کی، جرکوتائی اور نعیمان کی، اسمہان سلطان کی، بائندر کی، نئے آنے والے حاکم کی اور منجنیقوں کی، سلطان علاء الدین کی اور سلطان مسعود کی، اور ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی یعنی شہر کی۔ گزشتہ قسط کا اختتام عثمان غازی کی فتح اور نعیمان کی عزیمت پر ہوا تھا، اور نتیجتاً نعیمان اپنی تمام فوج سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، مگر دشمنی جاری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نعیمان اپنی جان بچا کر کہیں بھاگ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اپنے بڑوں سے، اپنی سلطنت سے تو وہ غداری یا بغاوت کر چکا ہے۔ اسی لیے وہ آنے والی قسط میں 2، 3 یا 4 کام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ پہلا کام اسمہان سلطان سے ملاقات کر رہا ہوگا، جہاں اتحاد تازہ کیا جائے گا اور نئے وعدے وعید بھی کیے جائیں گے۔ یقیناً اسی ملاقات میں اسمہان سلطان نعیمان سے کہیں گی کہ تم باہر سے اور میں اندر سے عثمان غازی کی جڑوں کو کاٹوں گی، اور ہم اس کا خاتمہ کریں گے۔ یہ ملاقات اگر بائندر سردار کی موجودگی میں ہوتی ہے تو یقیناً بائندر سردار کا بھانڈا پھوٹ جائے گا، اور یوں اسمہان سلطان اسے گرفتار کر کے زندان میں ڈال دے گی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسمہان بائندر کا خاتمہ کیوں نہیں کرے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بائندر کا خاتمہ کروانا ہی ہوتا تو عثمان غازی کے ہاتھوں کروا دیا جاتا۔ یعنی گزشتہ قسط میں ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اب اگر بائندر کو عثمان غازی کے کیمپ یا صف میں شامل کیا ہی گیا ہے تو بائندر کا خاتمہ اتنی جلدی نہیں ہوگا، اس کے خاتمے میں کچھ وقت لگے گا۔ مگر نعیمان عثمان غازی سے شکست کے بعد دوسرا کام یہ کرے گا کہ عیسائی حاکم کے پاس اتحاد کے لیے پہنچے گا۔ مگر اس سے پہلے یا بعد میں بورسا کا حاکم اپنے دربار میں آنے والے منگولوں کا خاتمہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ لوگ یقیناً کوئی دھمکی شمکی دینے آئے ہوں گے یا پھر جائے پناہ طلب کرنے آئے ہوں گے۔ بہرحال صورتحال جو بھی ہو، اس منظر سے یہ بتانا مقصود ہے کہ منگول کتنے کمزور ہو چکے ہیں
اور ان کا رعب اور دبدبا کتنا ختم ہو چکا ہے، وگرنہ یہی عیسائی ان منگولوں کے قدمے میں بچھے جاتے تھے۔ یعنی حالات کافی حد تک تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس کلہ دار سے نائمان کا اتحاد ہو جائے گا، کیونکہ یہ کلہ دار کسی عام کلے کا کلہ دار نہیں بلکہ بورسا جیسے عظیم الشان اور مضبوط ترین کلے کا حاکم ہے۔ اور اس کلہ دار کو اتنا سیانہ تو ہونا ہی چاہیے کہ عثمان نامی آنے والے خطرے کو بھانپ سکے اور اس کے لیے وقت سے پہلے ہی اقدامات اٹھا سکے۔ لہٰذا یہ شخص بھی جان بوجھ کر نائمان سے اتحاد کرنا چاہے گا۔ اس اتحاد کا ایک بڑا ثبوت منجنیقیں ہیں، جن کی خبر جرکوتائی کے ذریعے عثمان غازی تک پہنچی ہیں۔ یہ منجنیقیں اتنی بڑی اور طاقتور ہیں کہ عثمان غازی اور ان کی فوج کے پاس منجنیقوں سے 10 گنا زیادہ مضبوط اور طاقتور ہیں، اور ظاہر ہے کہ نائمان اتنی بڑی منجنیقیں اس بے سر و سامانی کے خود تو تیار کرنے سے رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی بہت ہی طاقتور اتحادی حاصل ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ عیسائی کلہ دار ہی ہو سکتا ہے۔ جرکوتائی کو منگول فوجی کے بیس میں جاسوس بنا کر یا نائمان کے پاس بھیجا گیا ہے، یوں گویا اس نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ لیکن یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر اتنا مشکل ہوتا تو وہ عثمان غازی کو منجنیقوں کے بارے میں نہ بتا سکتا، مگر عین ممکن ہے کہ یہ خطرات بڑھتے جائیں اور انہی خطرات میں جرکوتائی کی شہادت ہو جائے۔ منجنیقوں کے بارے میں سن کر عثمان غازی کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ ساری تیاریاں یعنی شہر پر چڑھائی کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ ممکن ہے کہ عثمان غازی جرکوتائی کے ذریعے ان کو آگ لگوا دے یا ان پر قبضہ کر لے۔ لگتا ہے کہ سلطان علاء الدین کا کردار بھی ختم ہونے والا ہے۔ اس کا ثبوت سلطان مسعود کی واپسی ہے۔ تو صاحبان، رہ جاتی ہے بات بورسا کے حکمران کی۔ بورسا ایک انتہائی اہم مگر شاندار مضبوط ترین قلعہ ہے۔ بورسا کی اہمیت اور مضبوطی کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ عثمان غازی کو اس قلعے کی فتح کے لیے کتنی جدوجہد کرنا پڑی۔ دوسرے لفظوں میں کہیں تو ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑا، یہاں تک کہ کئی سالوں تک محیط محاصرہ بھی کرنا پڑا، اور کئی سال محاصرے کے بعد بھی عثمان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور فتح کے بغیر ہی محاصرہ ختم کرنا پڑا۔ اس محاصرے کے دوران عثمان غازی کو رومی شہنشاہ کی فوج، جاسوس اور قابل ترین کمانڈر سے بھی مقابلہ کرنا پڑا۔ بورسا کی فتح عثمان غازی کا خواب تھا، اور یہ خواب ان کے بیٹے اورحان نے 1326 میں پورا کیا۔ اس ساری صورتحال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بورسا کی فتح اس سیزن میں تو نہیں ہونے والی، اور اس ساری صورتحال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عثمان غازی کی سلطنت کا قیام قریب ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور ویڈیو بھی طویل ہو چکی ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔